سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. کیا دیکھیں یہ اس منافقت سے کوئی شخص خالی ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا بڑا انعام ہے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں یہ کمی، کوتاہی، خامی، عیب اور نقص ہم میں موجود تو نہیں ہے. بھئی ہم بھی انسان ہیں، یہ ہو سکتی ہیں کمیاں، لیکن اس کا حل کیا ہے کہ واپس آئے. لعلہم یرجعون. اور پھر ان چیزوں کے نتائج میں پریشانیاں گھیر لیتی ہے. آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جن پریشانیوں میں گرا ہوں شاید میرے ان اعمال کی وجہ سے تو نہیں ہوں. تو پھر واپس آئے، ان سے پیچھے ہٹے. اور دوسری چیز، آج ہماری پریشانیوں کی جو بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں، نہ اپنے بارے میں راضی ہیں نہ دوسرے انسانوں کے بارے میں راضی ہیں. مثلا میرے بارے میں جو اللہ نے تقسیم کر دی ہے کہ جو رنگ مجھے اللہ نے دیا مجھے اس پہ راضی ہونا چاہیے، جو قد مجھے دیا مجھے اس پہ راضی ہونا چاہیے، جو علم مجھے دیا اس پہ مجھے راضی ہونا چاہیے، جو اللہ نے مجھے اسباب بے دنیا دیے مجھے اس پہ راضی ہونا چاہیے. اچھا اگر میں بے اولاد ہوں تو مجھے اس پہ بھی راضی ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی، میرے اللہ کی یہ مشیت نہیں تھی. اور اگر میرے پاس دولت کی ریل پھیل نہیں تو مجھے اس پہ بھی راضی ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کی یہی مشیت تھی. کیونکہ میرا اللہ تو کہہ رہا ہے میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں تول کے ناپ کے گن چن کے میں رزق دوں، جس کو چاہوں بے حساب دوں. شاید میں ان میں نہیں ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ تھا میں نے بے حساب نہیں دے رہا، تو مجھے اللہ کی اس مشیت پہ راضی رہنا چاہیے. میں راضی نہیں ہوں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں، کوئی شخص راضی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی راضی ہے تو اس پہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس کے سارے دکھ گئے، اس کی ساری پریشانیاں گئیں اگر وہ اپنی ذات کے بارے میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے. لیکن ہم نہیں ہیں. میں مرد ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں عورت بننے کی، عورت کوشش کرتی ہے مرد بننے کی. آپ دیکھ لیں مردوں کے بال عورتوں جیسے، عورتوں کے بال مردوں جیسے، یعنی کوئی کسی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. اور دوسروں کے بارے میں راضی نہیں ہوں. اس کو اتنا کیوں ملا بھی، اس کے پاس اتنا کیوں ہے، اس کی عزت اتنی کیوں ہے، یہ بڑا عالم مجھ سے کیوں ہے، یہ بڑا مالدار مجھ سے کیوں ہے، اس کے پاس مجھ سے اچھا گھر کیوں ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی کیوں ہے. اس کا نام کیا ہے؟ حسد. اس کا نام حسد، بغض، انات. اور اپنی ذات کے بارے میں راضی نہ ہونا ناشکری اللہ کی. جب میں شکر گزار بھی نہیں اور حاسد بھی ہوں تو پھر مجھے تکلیف نہیں آنی چاہیے، آنی چاہیے. جس دل میں حسد چلا جاتا ہے نا وہ اپنے لیے خود سزا تجویز کر لیتا ہے. وہ بھائی حاسد کی زندگی بڑی تنگ ہوتی ہے، پتہ ہے نا. وہ بیچارہ کوڑتا رہتا ہے اندر سے، ہر وقت کوڑتا ہے، ہر وقت تنگ رہتا ہے، ہر وقت مصیبت میں رہتا ہے. اس نے تو اپنی مصیبت کا انتظام خود کیا ہوا ہے. ہم نہ اپنے بارے میں نہ دوسروں کے بارے میں اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں. آپ بھی غور کر کے دیکھ لیں، میں بھی غور کر کے دیکھ لوں. آپ بھی اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر ذرا دیکھیں اس کو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی.
بھائی زندگی کو آسان کرنا ہے نا. یہ تو ایک سفر ہے, ایک راستہ ہے جو طے کر رہے ہیں. یہ جینے کی جگہ نہیں ہے, یہ ایک راستہ ہے جو طے کر رہے ہیں اور جاتا ہے قبر کی طرف. یہ راستہ ہے, چل رہے ہیں, جا رہے ہیں قبر کی طرف, رہنے کی جگہ نہیں ہے. تم جتنی بھی کوشش کر لو اپنی اس دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے. کیوں جی؟ جو چاہیں آپ, جیسے چاہیں, جتنی کوشش کر لیں, آپ اپنی دنیا کو کبھی جنت نہیں بنا سکتے. کیونکہ جنت کون سی ہے؟ جنت وہ ہے جہاں کوئی دکھ نہیں, جہاں بڑھاپا نہیں, جہاں غربت نہیں, جہاں بیماری نہیں, جہاں موت نہیں. تو یہاں تو سب کچھ ہے. تو اس لیے ہم اس دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے. جو بھی کر لیں, جیسے بھی کر لیں, جنت وہ ہے. یہ تو گزر گاہ ہے, راستہ ہے جنت کا, جیسے جی چاہے آپ کر لیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, میں پہلے حصے کی طرف آتا ہوں کہ اگر میں اپنی ذات کے بارے میں جو اللہ نے میرے لیے تقسیم کیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤں تو میری زندگی آسان ہو جائے گی. میری زندگی آسان ہو جائے گی, میں خوش خوش پھروں گا. اچھا بتائیں, احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. اچھا کیا ان کے وارثوں نے خودکشیاں کر لی تھی؟ نہیں. اگلے پھیرے وہ اپنے بچوں کو پھر لے کے آئے تھے. مائیں اپنے بچوں کو لے کے آئی تھی, اٹھا کے لائی تھی. یا رسول اللہ, یہ میرا بچہ رہا, لے جاؤ. اس کا باپ پچھلی جنگ میں شہید ہو گیا تھا. یا رسول اللہ, یہ اس کا چھوٹا بھائی, اسے لے جاؤ. وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی تھے اپنے بارے میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا, اللہ تیرے دل کو سب سے غنی کر دے گا. غنی. اچھا جی, آج سب کچھ ہے لیکن دل کے فقیر ہیں. آج ہمارے گھروں سے فقر نہیں جاتا, باوجود خوشحالیوں کے, مالداری کے, پھر بھی ہماری آنکھوں میں فقر نظر آتا ہے کہ کہیں یہ مال کم نہ پڑ جائے, یہ مال چلا نہ جائے, یہ مال کہیں کو چور نہ لے جائے. یہ غم سینے میں چھپا ہوا ہماری جوانیوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. یمن سے 13 آدمیوں کا ایک قافلہ آیا. یمن سے 13 آدمیوں کا ایک قافلہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل دین سیکھنے کے لیے. 12 آدمی حضور کے پاس آ گئے اور ایک جوان بچے کو اپنے پڑاؤ کے پاس چھوڑا ہے. جہاں اونٹ بٹھائے تھے, پڑاؤ ڈالا تھا, وہاں چھوڑ کر حضور کے پاس آ گئے. تو انہوں نے مسائل سیکھے حضور سے. جب وہ چلنے لگے تو آپ نے فرمایا, بلال انہیں تحائف دو. آپ کی عادت تھی, آنے والے مہمانوں کو آپ تحائف دیتے. 12 آدمیوں کو اپنے اپنے حصے کے تحائف ملے اور مسائل سیکھے. چلنے لگے تو آپ نے فرمایا, بھئی آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہنے لگے, جی ایک بچہ ہے. کہاں ہے؟ وہ ہماری سواریوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا, جا کر اسے بھی بھیج دو, وہ بھی میرے پاس آئے. یہ جوان آیا, آپ کے پاس بٹھایا آپ نے فرمایا, کہو بھائی. کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب دین سیکھنے آئے تھے. ہم سب دین سیکھنے آئے تھے. وہ جو میرے ساتھی تھے آئے تو دین سیکھنے تھے, لیکن لے کر گئے دنیا کا مال. لے کر گئے دنیا کا مال. طائف تھے نا ان کے پاس. تو یا رسول اللہ, میں تو ایک خاص کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں.
ایک خاص کام کے لیے. آپ نے فرمایا کہو بھائی. آپ بڑے متاثر ہوئے. حدیث کے الفاظ سے نظر آتا ہے کہ اس کی عمر 16 یا 17 برس تھی. 16 یا 17 برس. اس عمر کے جوان کو اللہ اگر یہ سمجھ دے دے تو اس سے بڑا انعام دنیا میں کسی انسان پہ ہو سکتا ہے؟ کہتا جی میں تو ایک خاص کام کے لیے آیا. آپ نے فرمایا کہو بھائی. کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرماؤ, میرے لیے دعا فرماؤ کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھ پہ رحم کر دے, اللہ میرے دل کو غنی کر دے. ہائے عمر دیکھو, سوچ دیکھو, عمر اور فکر کتنی بالا ہے. 3 لفظ پھر سن لیں. یا رسول اللہ اللہ مجھ پہ رحم کر دے, مجھے معاف کر دے اور میرے دل کو غنی کر دے. وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. غنی مالداری سے نہیں ہوتا, غنی انسان دل سے ہوتا ہے. میرے دل کو اللہ غنی کر دے. دولت کے لیے دعا نہیں کروائی. آپ نے جب اس کے جملے سنے تو آپ نے دستے مبارک اٹھائے, ہاتھ اٹھائے. حدیث میں آتا ہے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل غناہ فی قلبہ. یا اللہ اس جوان پہ رحم فرما, اس کو معاف فرما اور اس کے دل کو غنا سے بھر دے. یہ آپ نے دعا کی. چلنے لگا. آپ نے فرمایا بلال اس کے حصے کے تحائف بھی اس کو دے دو, اس کے حصے کے تحائف بھی اسے دے دو. بلال اٹھے, تحائف دے دیے, چلے گئے. یہ یمن کو چلے گئے. حجۃ الوداع کا موقع آیا, اہل یمن بھی آئے اور اسی قافلے نے حضور سے آ کر ملاقات کی اور اپنا تعارف کروایا. یا رسول اللہ ہم وہ بنی ابزا کے لوگ ہیں جو فلاں قافلے میں آپ کے پاس آئے تھے. آپ نے اتنی بات سنی تو آپ نے فرمایا او بھائی وہ نوجوان کہاں ہے جس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے دل کو غنا سے بھر دے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حج پہ نہیں آیا, وہ تو یمن میں ہی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کا حال کیا ہے؟ تو قافلے کے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یمن کے بازاروں میں سونا بھی تقسیم کیا جا رہا ہو تو وہ کبھی للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا بھی نہیں. اس نے کبھی للچائی ہوئی نگاہ سے دولت دنیا کو دیکھا ہی نہیں. آپ نے فرمایا پھر مجھے امید ہے کہ جب اس پہ موت آئے گی نا اللہ اس کو یکسوئی نصیب کرے گا. تو ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر مرنے والے کو موت کے وقت یکسوئی نہیں ملتی؟ یکسوئی سمجھتے ہیں نا کہ میں مر رہا ہوں اور آثار موت پہلے اس کے آثار نظر آتے ہیں مرنے والے کو تو وہ اپنے دماغ کو سمیٹتا ہے کس کی طرف؟ قبر کی طرف, حشر کی طرف, اللہ کی طرف, اور اپنے ایمان کی فکر کرتا, کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے فکر میں یہ آ جاتی ہے بات الہی میں تیرا بندہ تیری طرف آ رہا ہوں, اللہ مجھے تجھ سے بڑی امیدیں ہیں, الہی مجھے اپنے عذابوں سے بچا لینا. یہ ہے یکسوئی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بستر مرگ, بستر علالت, موت کے بستر پہ, لیکن ان کے خیالات کائنات میں بکھرے ہوتے ہیں. وہ باغ, یہ زمینیں, بیٹوں کو نصیحتیں وصیتیں, وہ لے لینا, وہ لے لینا, وہ کر لینا, وہ کر لینا. آپ نے فرمایا جس کی فکر موت کے وقت یوں بکھر جاتی ہے میرے اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میرے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں بھائی دیکھتے ہیں ہم تو اس سے کرتے ہیں معاملہ. لیکن جو یکسو ہوتا ہے نا اس کو اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. او میرے پیارے بندے چلا, اگر تجھے میرا ڈر ہے تو مجھے تیری فکر ہے, چلا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
الا ربک راضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی چلا۔ اب محبوب اور محب کی ملاقات کا دن بن جاتا ہے موت۔ آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ اس نوجوان کو اللہ موت کے وقت یکسوئی عطا کرے گا۔ مورخین نے لکھا ہے جب عہد صدیقی میں وفات نبی کے بعد ارتداد کے فتنے نے سر اٹھایا، ارتداد مرتد ہو گئے لوگ مرتد ہو گئے، یمن میں بھی ارتداد کا سیلاب آیا، تو یہ جوان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کر لوگوں کو وعظ کر رہا تھا، وما محمد الا رسول، اور کہہ رہا تھا لوگوں نبی آئے چلے گئے کوئی نہیں، اللہ تو ہے۔ اس نے طوفان کے آگے بند باندھا، جو ارتداد کا بند تھا وہ باندھا۔ اس واقعہ سے میں 3 سبق لیتا ہوں۔ ایک سبق یہ کہ جو دین سیکھنے جاتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا کی دولت سے بھی محروم نہیں کرتا، اس کو اس کے حصے کا مل جاتا ہے، اس کو اس کے حصے کا مل جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری والدہ نے مجھے مدرسے میں بھیجا، میری عمر 10 برس تھی۔ میری ماں کا بھائی آیا، اس نے میری ماں کو گالیاں دی اور یہ کہا یہ کھائے گا کہاں سے؟ حال تو یہی ہے نا۔ اور بھائی مساجد کے ائمہ خطبہ یا دینی مدارس کے بچوں کے متعلق گمان تو یہی کیا جاتا ہے، گمان تو یہی کیا جاتا ہے کہ یہ کل کلا کھائے گا کہاں سے، اس کی روٹی کیسے پوری ہوگی۔ یہ جملے آج سے تقریباً 50 برس پہلے اس کی بات گشت آج تک میرے کانوں میں ہے، اور یہی تصور ہے زمینداروں کے گھرانوں میں خاص کر۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ مجھے سرکاری نوکری بھی مل گئی اور مجھے اتنی تنخواہ ملتی تھی کہ 4 5 6 خطیبوں کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی، اور سب بھائیوں سے اللہ نے مجھے خوشحال کیا۔ کون کہتا ہے کہ دین کے راستے میں چلنے پہ اللہ روزی تنگ کرتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جہاں رزق ہے اسے مل کے رہے گا، رزق انسان کو تلاش کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، رزق کو تلاش کرنے میں حسن طلب کا طریقہ نہ چھوڑنا۔ حسن طلب سمجھتے نا، رزق کو اچھے طریقوں سے تلاش کرنا۔ اگر کچھ دیر ہو جائے نا، دیر بھی ہو جاتی ہے رزق کے آنے میں، آپ نے فرمایا تم مر ہی نہیں سکتے جب تک اپنے حصے کی روزی کھا نہ لوگے۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، دنیا کا مال تلاش کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ اگر کہیں دیر ہو جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا، حلال کی راہیں، تم کبھی مر نہیں سکتے۔ تو خیر، ایک سبق اس میں یہ ہے کہ اگر تم ایمان کی فکر میں لگو گے، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر میں لگو گے، تو اللہ دنیا میں رزق کے راستے بھی آسان کر دے گا، رزق کے راستے بھی آسان کر دے گا۔ تم خدا سے جڑو، تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ کہ جو میرے پاس ہے، جو آنا ہے اللہ اس کے راستے آسان کر دے گا۔ یہ پریشانیوں سے اپنے آپ کو نکالے۔ دین وہ چیز ہے جو ان پریشانیوں سے ہمیں بچا سکتا ہے، ورنہ آج دیکھیں کہ دنیا کی دولت کی طلب کی کوئی انتہا ہے؟ بتائیں جی، کوئی انتہا ہے؟ اگر 7 بادشاہتے بھی ایک بادشاہ کو مل جائیں تو 8ویں کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ ابن آدم کو 2 وادیاں مل جائے، تیسری کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونے کا جذبہ بنائیں، یہ دکھ یہ مصیبتیں اللہ کم کرے گا۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کروں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔